السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو وقت کی سرحدوں سے آزاد ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی بھوک کی کہانی نہیں، یہ ہزاروں برسوں کی وہ خاموش جدوجہد ہے جس میں انسان نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی خواہش کو روکا اور اپنے رب کے قریب ہونے کی قیمت ادا کی۔ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے، ایک انسان کھڑا ہے، سورج سر پر ہے، گرمی شدت اختیار کر رہی ہے، حلق خشک ہے، پیٹ خالی ہے، سامنے پانی رکھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں گلاس اٹھا سکتا ہے، مگر وہ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایک یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی روزہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف 1400 سال پرانی عبادت ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کی گہرائی میں جھانکیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت انسان کی تخلیق کے آغاز سے جڑی ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے جنت سے، وہ جنت جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ بیماری، ہر نعمت میسر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل آزادی دی گئی، کھاؤ پیو جہاں چاہو رہو، مگر اسی مکمل آزادی کے درمیان ایک حد مقرر کی گئی، ایک درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ سوچئے جب بھوک ہی نہ تھی تو روکنے کا کیا مطلب تھا؟ یہاں راز چھپا ہے۔ روزہ ضرورت چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ خواہش چھوڑنے کا نام ہے۔ جنت میں وہ درخت روزی کی پہلی علامت تھا۔ سب کچھ حلال مگر ایک چیز تمہارے لیے نہیں۔ یہ انسان کے ارادے کا امتحان تھا، کیا وہ اپنی چاہت کو حکم کے سامنے جھکا سکتا ہے؟ پھر وہ لمحہ آیا جب وسوسہ غالب آ گیا، انسان سے لغزش ہوئی، جنت کی راحت چھین گئی، زمین کی سختی شروع ہو گئی۔ اب محنت تھی، تھکن تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، اور سب سے بڑھ کر پچھتاوا تھا۔ زمین پر اترنے کے بعد پہلی بار انسان نے بھوک کو شدت سے محسوس کیا، پہلی بار پیاس نے گلا جلایا، پہلی بار تنہائی نے دل کو توڑا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں توبہ کا دروازہ کھلا۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے مخصوص دنوں میں روزے رکھے۔ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ دن بعد میں ایام حیض کہلائے۔ جب وہ روزے رکھتے تو ان کے دل میں روشنی بڑھتی، گویا جسم کمزور ہوتا گیا مگر روح طاقتور ہوتی گئی۔ یہ زمین پر انسانیت کا پہلا شعوری روزہ تھا۔ یہ بھوک سزا نہیں تھی، یہ تربیت تھی، یہ پیاس تکلیف نہیں تھی بلکہ یہ پاکیزگی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، قومیں بنتی گئیں، مگر روزے کی روح باقی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین گناہوں سے بھر گئی، طوفان آیا، دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ ایک کشتی امید کا چراغ بن کر لہروں سے لڑتی رہی۔ جب وہ کشتی کوہ جودی پر رکی اور نئی زندگی کا آغاز ہوا تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا گیا۔ یہ پیغام تھا کہ نجات کے بعد بھی بندہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے عبادت میں توازن کی مثال قائم کی۔ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، نہ جسم پر مسلسل سختی، نہ نفس کو مکمل آزادی۔ یہ صوم داؤدی تھا، استقامت اور اعتدال کی اعلیٰ مثال۔ اب ہم اس روحانی سفر میں ایک اہم موڑ پر آتے ہیں، وہ دور جب بنی اسرائیل آزمائشوں، غلامی، ہجرت اور معجزات کے درمیان اپنی شناخت تلاش کر رہے تھے، اور اس دور کے مرکز میں ایک عظیم پیغمبر کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ روزہ صرف اسلام کی شریعت تک محدود نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی روزے کا تصور نہایت مضبوط، سخت اور روحانی گہرائی کے ساتھ موجود تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، ان کی زندگیاں مشقت، ظلم اور خوف سے بھری ہوئی تھیں، لیکن غلامی کے اندھیرے میں بھی عبادت کا چراغ بجھنے نہیں دیا گیا۔ وہ مخصوص دنوں میں روزہ رکھتے، توبہ کے وقت روزہ رکھتے، مصیبت کے وقت روزہ رکھتے، اور اجتماعی آفت کے وقت پورا معاشرہ روزہ رکھتا۔ ان کے ہاں روزہ صرف بھوک نہیں تھا بلکہ وہ ندامت کا اظہار تھا، وہ اجتماعی توبہ تھی، وہ عاجزی کا اعلان تھا۔ جب کوئی بڑی آزمائش آتی تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر، راکھ سر پر ڈال کر کھانے پینے سے رک جاتے اور اجتماعی طور پر اپنے رب سے معافی مانگتے۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ پوری قوم کی اجتماعی انکساری تھی۔ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ایک عظیم واقعہ سامنے آتا ہے، فرعون سے نجات کا دن، جب اللہ نے سمندر کو چیر دیا، راستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو یہ دن شکرانے کا دن تھا۔
روایات میں آتا ہے کہ اس نجات کے شکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ بنی اسرائیل بھی اس دن روزہ رکھتے۔ یہ دن بعد میں عاشورہ کے نام سے معروف ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ ایک مسلسل روحانی اور وراثت ہے، ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہونے والی عبادت۔ اب ذرا ایک اور عظیم منظر تصور کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا۔ وہاں انہیں وحی عطا ہونی تھی، تورات دی جانی تھی، شریعت کا نزول ہونا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 سے پورا کیا، یعنی 40 راتیں۔ یہ 40 دن محض قیام نہیں تھے، مفسرین کے مطابق یہ عبادت، خلوت اور روزے کا زمانہ تھا۔ وہ دنیا سے کٹ کر، کھانے پینے سے محدود ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی قربت میں تھے۔ سوچئے 40 دن کا روزہ، تنہائی، عبادت اور براہ راست کلام الہی کا شرف، یہ روزے کی سب سے اعلیٰ شکل تھی جب انسان اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی تیاری کر رہا ہو۔ لیکن جب وہ واپس آئے تو قوم آزمائش میں پڑ چکی تھی، بچھڑ کی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ یہاں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے کہ روزہ انسان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اگر قوم اجتماعی طور پر نظم و ضبط کھو دے تو گمراہی آ سکتی ہے۔ بنی اسرائیل پر بعض اوقات روزے کی شرائط ہم سے زیادہ سخت تھیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاں اگر کوئی روزہ کھولنے کے بعد سو جاتا تو اگلے دن تک دوبارہ کھانے کی اجازت نہ ہوتی، یعنی افطار کا وقت محدود ہوتا۔ اسی طرح کچھ اوقات میں مکمل خاموشی بھی شامل ہے۔ یہ سختی دراصل ان کی تربیت کے لیے تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم تھی جو بار بار نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی، اس لیے ان پر احکام زیادہ سخت رکھے گئے، جبکہ امت محمدیہ پر اللہ نے آسانی رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سادہ اور دنیا سے بے رغبتی کی علامت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے وہ طویل خلوت اختیار کرتے، تنہائی میں عبادت کرتے اور دنیاوی آسائشوں سے دور رہتے۔ انجیل کی روایات کے مطابق انہوں نے اپنی دعوت کے آغاز سے پہلے 40 دن تک روزہ رکھا، ویرانے میں قیام کیا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ یہ روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ نفس کی آزمائش، صبر کی تربیت اور روحانی استقامت کا اعلان تھا۔ ان کی قوم جو بعد میں نصارہ کہلائی، وہ بھی روزے کو عبادت کا اہم حصہ سمجھتی تھی۔ وہ توبہ، غم اور روحانی تجدید کے لیے روزہ رکھتے۔ ان کے ہاں ایک مخصوص مدت 40 دن عبادت، پرہیزگاری اور خود احتسابی کے لیے مقرر کی گئی، جسے بعد میں لینٹ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس عرصے میں وہ کھانے پینے میں سادگی اختیار کرتے، بعض اوقات گوشت یا مخصوص غذائیں ترک کرتے اور اپنی زندگی کو زیادہ عبادت اور خیرات کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ انہیں خاموشی کا حکم دیا گیا، 3 دن تک گفتگو نہ کرنا۔ یہ صوم صمت تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر زبان آزاد ہو تو بھوک بے فائدہ ہے۔ اسلام سے عرب میں بھی عاشورہ کا روزہ معروف تھا۔ قریش اس دن روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس کا اہتمام کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ روزہ انسانیت کی مشترکہ روحانی وراثت ہے۔ پھر مدینہ کی سرزمین پر وہ تاریخی لمحہ آیا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں حکم نازل ہوا۔ اب روزہ ایک باقاعدہ فریضہ تھا۔ مقصد واضح تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مدینہ کی پہلی سحری کا منظر تصور کیجیے۔ سادگی، خاموشی، چند کھجوریں، تھوڑا سا پانی، نہ شور نہ تکلف، مگر دلوں میں ایمان کی حرارت۔ پہلی افطاری بھی سادہ، مگر آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو۔ اسی رمضان میں بدر کا میدان سجا، ایک طرف 1000 کا لشکر، دوسری طرف 313 جانثار۔ بظاہر طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر دلوں میں یقین تھا۔ وہ روزہ دار تھے، خالی پیٹ مگر روحیں بھرپور۔ نتیجہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ کمزوری نہیں دیتا، بلکہ ارادے کو فولاد بنا دیتا ہے۔ جب انسان اپنی بنیادی خواہش پر قابو پا لیتا ہے تو وہ بڑی آزمائشوں میں بھی ڈگمگاتا نہیں۔
روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں مگر نہیں کھاؤں گا، میں پی سکتا ہوں مگر نہیں پیوں گا، میں بول سکتا ہوں مگر خاموش رہوں گا اگر بات میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ خود پر حکمرانی کی مشق ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ انسان غریب کی بھوک کو سمجھتا ہے، اس کی آنکھوں میں درد آتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ روزہ سماجی انصاف بھی پیدا کرتا ہے۔ رمضان کا اصل مقصد صرف 30 دن بھوکا نہیں رہنا بلکہ اصل مقصد تبدیلی ہے۔ اگر رمضان گزر جائے اور انسان ویسا ہی رہے جیسا پہلے تھا تو اس نے صرف بھوک برداشت کی، روزہ نہیں رکھا۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی عارضی ہے۔ جیسے ہم غروب آفتاب کا انتظار کرتے ہیں ویسے ہی ایک دن موت کا سورج غروب ہوگا۔ جیسے ہم اذان مغرب کا انتظار کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں جنت کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے۔ جدید تحقیق بھی بتاتی ہے کہ وقفے سے بھوکا رہنا جسم کے لیے مفید ہے مگر مومن کے لیے اصل فائدہ روحانی ہے۔ یہ عبادت انسان کو خود احتسابی سکھاتی ہے۔ رات کے آخری پہر کی سحری میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے۔ خاموشی، دعا، استغفار، افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر آتا ہے آخری عشرہ اعتکاف۔ دنیا سے کنارہ کشی، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر انسان خود کو ٹٹولتا ہے، اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، شب قدر کی تلاش میں راتیں جاگتا ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ دراصل ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، خیالات کا روزہ۔ اگر یہ سب شامل نہ ہوں تو بھوک ادھوری ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا روزہ عطا فرما جس میں صرف بھوک اور پیاس نہ ہو بلکہ تقویٰ ہو۔ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے نفس کو قابو میں کر دے، ہمیں صبر دے، اخلاص دے، استقامت دے۔ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تنہائی میں ہوں تب بھی تیرے حکم کی پاسداری کریں۔ ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔